شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری، ظہر کے وقت جو پڑھتا ہے غیب سے دولت ملتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا رزق آپ کو ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیسے کو سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا، پیسہ آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی بن گئے، کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر آپ بھی راتوں رات کروڑوں میں اربوں میں کھیلنا چاہتے ہو، پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس سورت کا وظیفہ آج جو اس ویڈیو میں آپ کو جس طریقے سے پڑھنے کے لیے میں بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 30 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 1 منٹ میں نہیں کہہ رہا، 30 سیکنڈ، آدھے منٹ کا یہ عمل آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ آدھے منٹ کے لیے آپ لوگ اگر وقت نکال سکتے ہو، یہ تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آدھے منٹ تو کسی سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو سلام کرنے کے لیے بھی آدھا منٹ نکل جاتا ہے، تو آدھے منٹ کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ آدھا منٹ نکال کے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوا دوں، اس عمل کے جس ترتیب سے آپ کو بتانے لگا ہوں، قرضوں میں اگر آپ ڈوبے ہوئے ہو تو قرضے فوری طور پر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو کہ آپ کو ذاتی مکان مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو بھی یہ وظیفہ آپ لوگ فوراً پڑھ لینا۔ جس طریقے سے یہ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی مت کرنا۔ وظیفہ سمجھو، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھو، کس طرح کون سا وظیفہ کس ترتیب سے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو، جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کاٹتے ہو، بس جلدی میں سمجھ لیا، بس میں پڑھ لوں گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ ناظرین، انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے، غریبی اور تنگ دستی ہے۔ یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کر دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت نہ ملے اور فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین، یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا، یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں،
کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں رزق روپیہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر بغض رکھو گے، اپنے دلوں میں اگر برے خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالن ہار ہے، جو انسانوں، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤ سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹیوں کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکن سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں فلاح و کامیابی بھی ان کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں، یا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے،
کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکن سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادل سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد و یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ شروع کریں اس کے لیے آپ کو اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے، بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ناظرین، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ لیکن آپ لوگ ایک تو جلد بازی میں پڑھتے ہو، اوپر سے آپ لوگ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں بس وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح نہ کرو، اس طرح کرنے سے کبھی آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ تو تمام چیزوں کا خیال رکھو۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہو۔ سب لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی دن کرنا ہے، اور نماز ظہر کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، آپ لوگ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک ہی دفعہ میں آپ کی قسمت اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کے دکھ، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، ذاتی مکان، جو کچھ آپ کی حاجتیں مرادیں، پریشانیاں، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ کس طریقے سے اپنے پاس پیسوں کو آتے ہوئے دیکھیں گے، چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھل جائیں گے، رزق کے بند دروازے فوری طور پر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ آپ کی قسمت ایسی چمکے گی کہ جو لوگ جو آپ کے حسد آج آپ سے جل رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کو آپ کے رشتہ دار میں، خاندان میں، دوست احباب آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کے ایسے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اتنا پیسہ مانگ لیا ہے، قرض آپ نے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ اب تو آپ کو کوئی قرضہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی بدل لیتے ہیں کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے، یہ پھر کچھ نہ کچھ مانگے گا۔ تو ایسے حالات ہیں آپ کے کہ آپ بالکل قرض دار بن چکے ہیں، تو آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے۔ تو آپ فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، اپنی پریشانیوں میں ہیں، دکھ تکلیف بیماریوں میں ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، اور وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف اتنے آسان ہیں، جو لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، ایسے کئی بہن بھائی آتے ہیں، ہمیں آسان وظائف بتائیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو وہ بھی آج کا وظیفہ سن لیں۔ ایک مرتبہ
جب درود پاک پڑھ لیں تو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک ایک مرتبہ کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد یا درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہو۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے مسائل آپ خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 3 مرتبہ آج کا جو عمل ہے، پہلا وظیفہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ آپ کی سکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، یہ دونوں اسم دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا ہے۔ آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ کو 7 مرتبہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، وہ ہے سورت یاسین۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی کامیابی دلانے والی اور اس سے دنیا و آخرت کی مشقت و مصیبت دور کرنے والی، آخرت کی ہولناکیوں کو دفع کرنے والی ہے۔ اس کو دافع اور قاضیہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی اور تکلیف کو دور کرتی ہے۔ جو اسے پڑھے یہ اس کے لیے 10 حج کے برابر ہو گئی۔ جو اس کو محض سنے یہ اس کے لیے 1000 دینار راہ خدا میں دینے کے برابر ہوگی۔ جو اسے لکھ کر اس کا پانی پیے اس کے شکم میں 1000 بیماریوں کی دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکات اور 1000 رحمتیں داخل ہو جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو اسے 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا اسی رات اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کے اس دن کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اسے دن بھر شام تک آسانی نصیب ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت پڑھے گا اسے رات بھر صبح تک آسانی نصیب ہوگی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا، ہر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر ایک ہفتے بعد ان بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں۔ کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنا حساب دے، کون اتنے حقوق ادا کرے۔ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے۔
ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ غرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صورت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کو ہر وقت کرنا چاہیے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں بھی ہر وقت اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اپنی حاجات اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔